بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين۔ حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام والعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک مہینے اور چند دن بعد ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یؤت احد بعد الیقین خیرا من العافیہ، کسی بھی انسان کو ایمان کے بعد عافیت، خیریت یعنی سے بڑی دولت اور نعمت کوئی اور نہیں ملی۔ تو بعافیت، بسلامت، ہم مل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ حالانکہ ایسی توقع نہیں تھی، مجھے جلد آنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی۔ یہی ہمیں اللہ سے توقع اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن اور امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت اور عافیت اور دونوں جہاں کی حسنات کے لیے ہم دعا گوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی کوتاہیوں، گناہوں کی مغفرت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں اور نونہال بچوں، اگر ہم انسانی زندگی پر غور کریں تو پوری انسانی زندگی شب و روز کی طرح، رات کا اندھیرا دن کی روشنی کی طرح دو چیزوں سے عبارت ہے۔ ان مع العسر یسرا، کبھی تنگی، کبھی آسانی، اور کبھی خوشی، کبھی غم۔ اگر تو انسانی زندگی میں غم بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ خوشیاں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی خوشیوں کو زیادہ یاد بھی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو شکر کرنے کا وہ بھی نہیں کرتا، لیکن اگر تکلیفیں تھوڑی بھی ہوں تو انسان کو یاد رہتی ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں یا انسانی سوسائٹی، سماج اور معاشرے پر ایک بہت ہی عمیق نگاہ ڈالیں تو ساری پریشانیاں جو انسان کو ہوتی ہیں عموماً اس کا بنیادی طور پر دو سبب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، وہ کیا زندگی سے پیار کرتا ہے، زندگی سے اسے محبت ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے۔ کتنے، بلکہ وہ نفوس جو ہمارے اور آپ ہی کے مقابل میں نہیں بلکہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ایمان والے تھے، مکمل ایمان والے۔ غزوہ احزاب کا مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو تم میں سے جا کر خندق پال کر کے، جہاں پر مشرکین مکہ کی فوجیں ہیں، ان کا پڑاؤ ہے، مدینہ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے،
ان کی خبر لے کر آئے، سراغ رسانی پتہ لگا کر آئے. کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن کوئی تیار نہیں ہو. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ وحی الہی کے نتیجے میں کئی بات کی ضمانت دیتا ہوں، جو آئے گا وہ زندہ، جو جائے گا وہ زندہ واپس آئے گا. تو پھر حضرت نعیم اٹھے اور گئے تو زندہ واپس آئے الحمدللہ. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے الہام کے نتیجے میں ضمانت دی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان وہ کتنا بھی نیک صالح ہو، کتنا بھی مضبوط ایمان کا مالک کیوں نہ ہو، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ایمان والا انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر کوئی نہیں. تو ہر انسان زندگی کو نعمت سمجھتا چاہتا ہے اور موت سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اعلیٰ ترین ہدف ہو. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو ان مواقع میں جہاں 100% جنت میں جانے کا یقین تھا، جیسے حضرت عمر بن حمام وغیرہ کا، یا رسول اللہ میں اتنا بھی انتظار نہیں کروں گا کہ یہ کھجوریں ختم کروں، کیونکہ احد کے دامن میں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. دوڑے اور اللہ تعالیٰ سے جا ملے. تو عموماً پوری دنیا میں، بالخصوص موجودہ دنیا میں، سب سے زیادہ آدمی پریشان اور بے چین کس وجہ سے ہے؟ صحت کی وجہ سے. انسان چاہتا ہے کہ صحت اچھی رہے، کیونکہ بیماری تقریباً موت کی گھنٹیوں میں سے واحد میں سے ایک چیز ہے. آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے، آدمی محتاج اور فقیر نہیں رہنا چاہتا، خوشحال و مارداب رہنا چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ صحت کے ساتھ اس کی لمبی عمر ہو، اور اس کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کوئی عیب بھی نہیں. دوسری چیز آدمی جس سے پریشان رہتا ہے وہ نان شبینہ سے، کہ بھئی آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ ہونا چاہیے. اگر جاب یا ملازمت یا نوکری ہاتھ سے گئی تو کیا کیا جائے گا؟ تھوڑی عمر بڑی ہوئی، ریٹائر ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اور کل بچوں کا کیا ہوگا؟ عیال کا کیا ہوگا؟ اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنا اخراجات ہیں، اتنی مہنگائی ہے. تو ان تمام چیزوں میں آدمی پریشان ہوتا ہے، نتیجے میں طرح طرح کی بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بڑی دو پریشانیاں انسان کو غم ہیں، ایک تو یہ کہ موت کا ڈر، اور دوسرا یہ پیٹ کے بے چارہ ہونے کا ڈر. یہ سب سے بڑے دو خطرے ہوتے ہیں انسان کے سامنے، جن کے لیے پوری انسانیت پریشان ہے. الا یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی طرح کا ایمان عطا کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، کہ بھئی آپ وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا. اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے بلکہ 2 لفظوں میں امت کو بہت ہی پیارے انداز سے سمجھایا ہے، تاکہ ایک مسلمان کو نہ تو یہ کھٹکا لگا رہے کہ بھئی ادھر سے موت آئی، ادھر سے آئی، ایسا کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا میں نے کیا تو بیمار ہو جاؤں گا، ویسا کیا تو میں مر جاؤں گا وغیرہ، یا کوئی آدمی میرے جانی دشمن ہے تو میری جان لے لے گا، یا فلاں آدمی کے ہاتھ میں، مینیجر کے ہاتھ میں، کفیل کے ہاتھ میں، حاکم کے ہاتھ میں، منسٹر کے ہاتھ میں میری ملازمت ہے، میری روٹی روزی ہے، تو وہ میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی. تو آئیے سنیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بارہا خطبوں میں سنتے رہے ہیں، لیکن ذرا میں اس کو دقت کے ساتھ لے کر آؤں آپ کے سامنے، اور مجھ سے بھی بارہا یہ لفظ سنے ہوں گے. عموماً سنتے ہیں آپ جمعہ کے جو عربی کے خطبے ہوتے ہیں ان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس، کوئی بھی نہیں مرے گا، جو زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا. موت سے بے فکر کیا گیا. کب تک؟
حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ دنیا میں جو رزق اللہ نے اس کا مقرر کر رکھا ہے. رزق میں کیا ہے؟ صحت بھی رزق ہے، شادی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، جاب اور ملازمت بھی رزق ہے، تجارت بھی رزق ہے، دکان بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق ہے، زمین بھی، یہ ساری چیزیں رزق ہیں. ہر وہ چیز جس کا انسان دنیا میں ضرورت مند ہوتا ہے، جس کی چاہت رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہیں. رزق کا مطلب ہوتا ہے من حرمانیہ، اللہ تعالیٰ کا عطیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے فکر رہیں، کوئی بھی زندہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی روٹی روزی جو اللہ نے اس کے لیے دنیا میں مقدر کیا ہے وہ پوری کرے. تو اب پہلی چیز ہے کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ حرز ما تقدم کے تحت وہ تمام بندوبست کریں جو شریعت نے آپ کے لیے آپ پر فرض کیے ہیں. اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، خطرات سے بچائیں، لیکن اس کے باوجود اسی پریشانی میں نہ پڑے رہیں. دوسری چیز ہے کہ روٹی روزی کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، کیونکہ جو رزق اللہ نے مقدر کیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. لیکن نکمہ نہ بیٹھیں، اللہ نے جو آپ کے لیے مشروع وسائل کیے ہیں ان کو استعمال کریں. تو اللہ رب العالمین کے ہاں اگر ایک کوئی دروازہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بند ہوتا ہے رزق کا، تو اللہ کی رحمت سے دوسرے 10 دروازے اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. اور جب ناشکری ہوتی ہے تو ان کو تنگ بھی کر دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے، اسے اللہ تعالیٰ جھکاتا بھی ہے، بلند بھی کرتا ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں وسعت رزق ہے، وہ رزق کی تنگی بھی ہے. کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ تقریباً $250 سے بیرل ایک تیل کا فوری طور پر $25 تک آ جائے گا؟ کسی کو خیال نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ کائنات کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ کھانا پینا، روٹی روزی اور معیشت یہ میں نے دنیا کی زندگی میں لوگوں میں تقسیم کر کے رکھی ہیں. کسی سے چھینتا ہے تو اپنے حکمت کے نتیجے میں وہ حکیم ہے، کسی کو دیتا ہے تو رحمت کے نتیجے میں وہ رحمان ہے. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، بلکہ اس موضوع کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے مشہور ہمارے استاد شیخ ڈاکٹر خالد السبت نے، جو یہاں پر جامعہ الدعوہ کے امام بھی ہیں اور جامعہ دمام کے ایجوکیشنل کالج میں پڑھاتے ہیں. اس کو میں تفصیلاً آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اس حدیث کو کئی ایک صحابہ نے روایت کیا ہے، اور مجموعی طور پر یہ چونکہ صحیح ہے اس لیے امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ہے صحیحہ میں بھی اس کو تقریباً 2866 نمبر میں 2866 نمبر میں سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے. اور عموماً یہ زیادہ ہے حضرت حذیفہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے. مسند بزار میں، مسند شعب میں، مسند شعب اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے تحقیق کر کے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ بزار میں لکھا ہے کہ اس کی اسٹڈی نہیں ہوئی. حدیث خیر صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح سے کئی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها وان ابطا علیہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تاخذوا بمعصیت اللہ فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعته. یہ ہے حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ یقیناً کوئی بھی زندہ جان اس وقت تک موت کا شکار نہیں ہوگی یہاں تک کہ اپنے رزق کو پورا کرے زندگی میں. اگرچہ بسا اوقات تنگی بھی آئے گی، بسا اوقات آدمی کو تہی دست بھی ہونا پڑے گا، اگرچہ رزق لیٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کے مقدر میں ہے، کبھی کم کبھی زیادہ کبھی متوسط، وہ ضرور مل کر رہے گا. اب جو ہدایت ہے ہمارے اور آپ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تاخذوا بمعصیت اللہ.
آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے، کاروبار میں کچھ نشیب و فراز ہے، صحیح نہیں چل رہا، دکان صحیح نہیں چل رہی ہے، بازار مند ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رزق میں تاخیر اور لیٹ ہونا، کچھ دیری ہو جانا، یہ ہرگز تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم اپنی ملازمت، تم اپنے کاروبار کا ایڈورٹائز وغیرہ، تم اپنی دکانداری اور تم اپنی آمدنی کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے چمکاؤ یا اسے بڑھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ کا رزق صحیح طریقے سے اللہ کی طاعت سے حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ چیز مشاہدے میں بھی اگر آپ اپنی سوسائٹی، سماج کا یا عرب دنیا کا جائزہ بھی لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اسی کو زیادہ تر ائمہ خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پوری حدیث اس طرح ہے: ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. ایک دوسری روایت ہے حتی تستوفی رزقها. تو ان کا مطلب یہ ہے، ایک کا مطلب مکمل کر لیں، دوسرا کا مکمل پورا کر لیں، کہ کوئی بھی زندہ جان اس وقت تک موت کا شکار نہیں ہوگی، کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ اللہ نے دنیا میں جو اس کے لیے رزق مقدر کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، وہ پورا کرے، اسے کھائے، استعمال کرے. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اپناؤ اور جائز اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرو. یہ شرح سنہ بغوی میں بھی ہے، 4111 نمبر پر یہ حدیث. مزید بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث کو دوسرے الفاظ سے ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہ لیس شیء یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا امرتکم به، ولیس شیء یقربکم من النار ویبعدکم من الجنہ الا نہیتکم عنہ وَإِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. اے لوگوں، بلکہ لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو پہلے میں روایت بیان کر چکا ہوں، کہ اپنے روٹی روزی کیے بغیر کوئی نہیں مرے گا. دو چیزیں ضمانت، ایک یہ کہ موت کا اختیار، کسی کی زندگی اور جان لینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا ہے. دوسرا یہ کہ جو رزق ہے کتنا بھی آپ جتن کریں، جو آپ کے لیے مقدر ہے وہ نہیں ملے گا، اور حرام طریقے سے آپ بچیں، اور جو آپ کے مقدر میں وہ مل کر رہے گا مشروع طریقے سے اسے حاصل کریں، حلال طریقے سے حاصل کریں، تو اطمینان جسم و جان بھی انسان کو نصیب اور راحت جان بھی ہوگی. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، صحابہ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ کہتے ہیں، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن مسعود دونوں سے یہ روایت مروی ہے کہ لوگوں کو جمع کیا، کہا ہم نے اللہ کا رسول، اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو، کوئی بھی ایسی بات، ایسا عمل جو تم کو جنت سے قریب کرے، جہنم سے دور کرے، میں نے مخفی نہیں رکھا، بلکہ اس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے. کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام جو تمہیں جہنم سے قریب کرے، جنت سے دور رکھے، اس کو کرنے سے میں نے تمہیں منع کیا ہے. اور یاد رکھو کہ کسی کی بھی موت تب تک نہیں آئے گی، نہ کسی کو کوئی مار سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو، اپنی روزی کو دنیا میں مکمل طور پر حاصل نہ کرے، اسے استعمال کرے. اے لوگوں غور سے سن لو، لہذا جب یہ بات ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے رزق کا ہی کوئی مالک نہیں تم سے چھین نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ
تمہاری زندگی کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، تو یہ دونوں خوف ذہن سے نکال دیں، اللہ کا تقوی اپنائیں، جائز اور حلال طریقے سے روٹی روزی حاصل کریں۔ آپ کو اگر حالات بڑے خطرناک و گمبھیر اور بہت تاریک نظر آ رہے ہیں، سیاہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہ، بلکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اسی میں آپ کو امید کی کرن نظر آئے گی، اور اللہ کا تقوی اپنائیں، جائز طریقے سے رزق حاصل کریں، اللہ پر پورا ایمان رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دے گا۔ ایک راہ بند تو کئی راہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کھلتی ہیں۔ اور اگر واقعی ایسے لوگوں کا مشاہدہ کریں کہ جو واقعی شریعت کے اندر رہ کر زندگیاں گزارتے ہیں، پہلی چیز ہے اللہ پر پورا ایمان ہو، دوسری بات یہ کہ نکمے نہ بیٹھیں، جو اللہ نے مشروع کیے ہیں ان کے لیے وسائل، خواہ وہ زراعت ہو، کاشتکاری ہو، خواہ دکانداری ہو، خواہ تجارت ہو، خواہ صنعت و حرفت ہو یا ملازمت ہو، اگر امانت و دیانت کے ساتھ اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کسب حلال کی آدمی اسٹرگل و جد و جہد جفا کشی سے محنت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین رزق کی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو لہذا کوئی نہ تو کسی کے مارنے سے مرتا ہے اور نہ کسی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہماری اور آپ کی سب کی بہتر کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں بعض مشائخ ایک مشہور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کنویں میں گر گیا۔ قدیم زمانے کی عرب جزیرہ عربی کی یہ کہانی یا واقعہ ہے۔ تو الغرض لوگوں نے اس آدمی کو کنویں سے نکالنے کے بعد کیا کیا، کہا کہ بھئی پتہ نہیں کتنی دیر سے کنویں میں پڑا رہا۔ تو قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ یعنی اس طرح کی کوئی غذا دی جاتی تھی جو فوری طور پر جسے جسم میں توانائی ہو۔ آج کل گلوکوز وغیرہ دیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں سب سے بہتر چیز کیا تھی؟ دودھ۔ خیر تازہ کسی بکری کا دودھ دھویا گیا، اس آدمی کو پلایا۔ پلانے کے بعد اسے یہ کہا گیا کہ بھئی تم گرے کنویں میں کیسے تھے؟ وہ آدمی کنویں کی منڈیر کے اوپر چڑھا تو یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح میں گرا، کہتے ہیں دھڑام سے گرا، چٹان سے سر ٹکرایا، وفات ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی آدمی تھا غالباً یا جس نے بعد میں بڑے عالم علماء میں سے کسی نے لکھا، کہا کہ اصل میں وہ جو دودھ کی چند گھونٹیں یا ایک پیالہ تھا نا، وہ اس کے رزق میں سے ابھی دنیا میں باقی تھا۔ کیا تھا؟ حالانکہ پہلے اسے کنویں میں گرا تھا، کچھ بھی کوئی گزن اور کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے بچایا، واپس آیا، اس کی دنیا میں وہی چند گھونٹ دودھ باقی تھا، وہ پیا، اس کے بعد ویسی وفات ہوئی۔ حالانکہ پہلے اسی طریقے سے گرا تھا، کوئی گزن بھی نہیں پہنچا، جبکہ دوبارہ گرنے کے نتیجے میں آدمی کی وفات ہوگی، کیونکہ زندگی اس بندے کی ختم ہو چکی تھی۔ تو لہذا یہ جو دو بڑی چیزیں قلق اور بے چینی کا سبب ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اس دین میں اپنے نبی کے ذریعے آپ کو بے فکر کر دیا ہے، بشرطے کہ پہلی چیز تقوی اور دوسری جد و جہد اور سعی، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اللہ کے فضل سے وہ قد اور جد و جہد اور اسٹرگل اور محنت اور ہارڈ ورک جتنا وہ کرتا ہے، اور انسان کی کوشش ضرور رنگ لا کر رہتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین بچانا چاہے تو ایسے ایسے حالات میں آدمی کو یقین نہیں آتا، لیکن آدمی بچا ہوا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات معمولی جھٹکا انسان کو لگتا ہے، معمولی جھٹکا، لیکن روح پرواز کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی اپنا رزق، خواہ وہ عمر کا رزق ہو یا خرد و نوش کا رزق ہو، وہ مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ جب تک مکمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے، امت مسلمان کے لیے عافیت، رزق حلال اور اپنے ایمان و جان اور اسی طریقے سے عمر کی بابرکت عمر کی جو صالحات سے معمور ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار